4000 سے زیادہ لوگ ہیں جو اریسٹڈ ہیں۔ کم از کم انسانیت کا مظاہرہ ہی کر دیں، بنیادی حقوق ہیں انہیں وہ تو دے دیں۔ سیاسی کارکن کے حقوق کوئی مجرموں جیسے نہیں ہوتے۔ یہ الزام لگانا کہ وہ اپنے شوہر کی جان لینا چاہتی ہیں، یہ انتہائی سنگین ہے۔ ممکن ہے کہ جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے فیصل واوڈا کو۔ اسمبلی تھی جو موو نہیں ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس تک، جو جج صاحب ہیں انہوں نے تنزن کہا اس پہ پی ٹی آئی کا نام لکھ دیں تاکہ جلدی سے یہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ آج بہت اہم خبریں ہیں جن کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ پہلی خبر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیاست سے نکالنے کا جو فیز 2 ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک فیز تھا 9 مئی کے بعد، جس کے بعد ایک سیریز میں اقدامات کیے گئے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح سے سیاست سے آؤٹ کیا جا سکے، لیکن نہیں کیا جا سکا، اور اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے، عمران خان کی مقبولیت ہے، وہ بڑھی ہے۔ تو اس کے بعد اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اسلام آباد احتجاج ہے اس کو وجہ بنا کے پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا جائے۔ آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے بات کی، حکومت نے بھی اس حوالے سے بات کی، لیکن جو زیادہ افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ عوام کے حقوق کی علمبردار ہیں، وہ ہی پی ٹی آئی کی پہ پابندی کی حمایت کر رہی ہیں۔ ایک آپ نے دیکھا کہ بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی کہ پی ٹی آئی پہ پابندی نافذ کی جائے، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع ہوئی کہ پی ٹی آئی پہ پابندی نافذ کر دی جائے، اور کے پی کے میں بھی اے این پی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی پہ پابندی عائد کی جائے۔ یہ کس نوعیت کی سیاست ہے، یہ کس نوعیت کی جمہوری جماعتیں ہیں جو پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت پہ پابندی کی خواہش مند ہے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ان کے لیے جگہ بن سکے۔ تو یہ بات انہیں سمجھنی چاہیے کہ چاہے جو بھی ہو جائے، عوام میں جو نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی کا بیج ہے، وہ اس طرح سے نہیں نکل سکتا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے۔ اس کا جو ملک کا جمہوری نظام ہے اس کو نقصان ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کے پی کے میں اے این پی کے لیے اسپیس پیدا ہو جائے گی صرف اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی گئی ہے، یا بلوچستان اسمبلی میں ایسا ہوگا، یا پنجاب میں جو جذبات ہیں لوگوں کے وہ پی ٹی آئی کے خلاف اس لیے ہو جائیں گے کہ اس کے خلاف اس کے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن چند لوگوں کی جو خواہش ہے وہ کروڑوں لوگوں کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ آپ کو بھی بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک دشمن ہے، تو اس کا مطلب ہے جو لوگ کروڑوں کے تعداد میں ووٹ دے چکے ہیں پی ٹی آئی کو، کیا وہ ایک ملک دشمن جماعت سے ہمدردی رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ ان کے دل میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اگر اس پہ پابندی لگ بھی جائے گی تو لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسری جو بات ہے، جو سب سے اہم بات ہے جسے اگنور کیا جا رہا ہے، وہ 4000 سے زیادہ لوگ ہیں جو اریسٹڈ ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں، انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ 4000 لوگ جن کے ساتھ 4000 خاندان منسلک ہیں، ان کا آپ ٹرائل کریں، ان کو آپ سزائیں دیں، اور اس کے بعد جو امپیکٹ ان کی فیملیز پہ ہوگا وہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیا وہ دہشت گرد تھے 4000 لوگ جنہوں نے پروٹیسٹ میں آئے؟ کیا وہ سارے آگ لگا رہے تھے؟ کیا وہ سارے تشدد کر رہے تھے جن کو آپ نے گرفتار کر کے لے گئے؟ ان میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سیاسی جماعت کی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے۔ اسی دوران وہ بیچارے اگر پکڑے گئے ہیں، لیڈرشپ ساری چلی گئی ہے، چھٹ گئی ہے، یا انہیں سیو پیسے دیا گیا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن عام لوگ پکڑے گئے ہیں تو ان کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ کیا وہ 4000 لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے جو اس وقت جیلوں میں؟ 4000 خاندان ہیں جو اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے کہ جی پتہ نہیں ہمارے بچے کہاں ہیں، کس طرح سے وہ مائیں یا وہ بہنیں یا بچے باپ سوتے ہوں گے، وہ بچے سوتے ہوں گے جن کے اپنے اس وقت نامعلوم جگہوں پہ قید ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم انسانیت کا مظاہرہ ہی کر دیں کہ ان لوگوں کے جو حقوق ہے، بنیادی حقوق ہیں، انہیں وہ تو دے دیں، انہیں کم از کم لوگوں کے سامنے تو لے آئیں، انہیں لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ان کے جو پیارے ہیں وہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں۔ اگر جیل میں بھی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیاسی کارکن کے حقوق کوئی مجرموں جیسے نہیں ہوتے۔ سیاسی کارکن کو ان کا حق دینا پڑتا ہے۔ تو ایک یہ بڑی اہم بات تھی۔ تیسری بات جو تھی وہ فیصل واوڈا صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے، ویسے تو اکثر ہی وہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی بشریٰ بی بی کی وجہ سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو فیصل واوڈا صاحب، عمران خان جیل میں ہے جہاں کسی کی اجازت کے بغیر وہ مل نہیں سکتے کسی کو، بشریٰ بی بی کے پی کے میں بیٹھے ہوئی ہیں، وہ کیسے؟ کیا ان کے پاس، بشریٰ بی بی کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنے ریسورسز ہیں کہ تمام ایجنسیز، تمام جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کو، اور جیل کی سلاخوں کو توڑ کے عمران خان کی کو نقصان پہنچائیں گے؟ یہ کیسی فضول بات کر رہے ہیں آپ؟ یا تو پھر آپ ایک عجیب طرح کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر آپ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس نوعیت کی بات کر رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی
KPK میں بیٹھی ہوئی ایک وہ بیوی جس نے ہر رکاوٹ کو توڑ کے، لیکن جو ان پہ اعتراضات تھے وہ کیے بھی جا رہے ہیں، لیکن ان پہ یہ اعتراض عائد کرنا، ان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ اپنے شوہر کی جان لینا چاہتی ہیں، یہ انتہائی سنگین ہے۔ دیکھیں ابھی تو برا وقت ہے PTI پہ اور فیصل واڈا کا اچھا وقت چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فیصل واڈا کو اپنی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہوں، لیکن وقت بھی بدلنا ہے اور جب وقت بدلے گا تو عین ممکن ہے کہ جوابدہی کا سامنا کرنا پڑے فیصل واڈا کو۔ یہ اس حد تک ظلم بڑھ چکے ہوئے ہیں PTI کے ورکرز پہ کہ عدالتوں میں بات ہو رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عافیہ صدیقی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی تو ایک سمری تھی جو موو نہیں ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس تک، تو جو جج صاحب ہیں انہوں نے تنزن کہا کہ جی اس پہ PTI کا نام لکھ دیں تاکہ جلدی سے یہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ جائے، یعنی کہ ججز تک نیچے تک یہ ریئلائزیشن ہے کہ کیا سلوک ہو رہا ہے اس وقت PTI کے ورکرز کے ساتھ۔ تو اس سیاست کو سیاست رہنے دیں، اس سیاست کو دشمنی میں نہ بدلیں، اور خاص طور پر عام ورکرز کا، عام لوگوں کو ان کی جینے کا حق دے دیں۔ پہلی خبر تو یہ تھی۔ دوسری خبر اکانومی کے حوالے سے ہے۔ شہباز رانا سینئر صحافی ہیں، اکانومی پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حکومت نے آئندہ کچھ سال میں ایک پلان بنا لیا ہے کہ یہ جو اکانومی کا سائز ہے اسے $1 ٹریلین یا $1 کھرب تک لے کے جانا ہے، اور جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 70% تک لے کے جانا ہے، اسی طرح کروڑوں نوکریاں پیدا کرنی ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے جس کے ذریعے اکانومی کو بہتر کرنے کا پلان ہے۔ مثلاً جو ایکسپورٹس ہیں وہ 60 ارب تک لے کے جانی ہے، $60 ارب تک لے کے جانی ہے، اور اس کے علاوہ جو کمپیوٹر لٹریسی ہے یا کمپیوٹر ریلیٹڈ کورسز ہیں ان کو بھی پروموٹ کرنا ہے، IT سے ریلیٹڈ جو اسکلفل لیبر ہے وہ بڑھانی ہے۔ تو یہ ایک اچھا پلان ہے اگر دیکھا جائے، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دیکھیے اگر حکومت چاہتی ہے کہ IT ایکسپورٹس بڑھیں تو VPN اور انٹرنیٹ ڈسرپشنز کے ذریعے تو کروڑوں روپے کا اور کروڑوں ڈالر کا نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو جب انٹرنیٹ نہیں چلے گا، جو بیسک چیز ہے آج کل کی IT کی سروسز کے لیے، یا اسے ڈسرپٹ کیا جائے گا، یا یہ VPN والی آپ نے شوشہ چھوڑا ہے اور اس کو اتنا سخت کر دیا جائے گا کہ عام شخص اسے استعمال ہی نہ کر سکے، تو وہ کیسے ایکسپورٹس بڑھیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دوسرا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہ آئے، معاشی استحکام جو ہے نا خواب رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ملک میں یہ جو گھٹن کا ماحول ہے ختم کیا جائے، ملک کو سیاسی استحکام کی طرف لے کے جائیں تاکہ جو معاشی استحکام ہے وہ فالو کرے گا اس چیز کو۔ لیکن یہ جو گھٹن کا ماحول کریٹ کیا گیا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو انٹلیکچوئل یوتھ ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 2-3 فیکٹرز ہیں نا، سیاسی استحکام نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ پابندیاں ہیں، آپ نے ملک میں گھٹن کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ان گولز پہ عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہے۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ملک میں کنسنسس پیدا کریں، سیاسی کنسنسس پیدا کریں، یہ خوف کی فضا دور کریں، اور اس کے بعد ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ تو یہی کچھ خبریں تھیں جس کے حوالے سے میں نے آج بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔